السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار حج 2026 کے حج کے لیے جو آن لائن اپلیکیشن فارم نکلے ہیں اس میں پہلی بار ایک آپشن آیا ہے شارٹ حج پیکیج کا، یعنی عام نارمل پیکیج جو ہر سال کا ہوتا تھا 40 سے 42 دن کا، وہ بھی تو اس بار رہے گا۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ وہ حضرات جو NRI ہے، آؤٹ آف انڈیا رہتے ہیں، ان کے نوکری کے اور چھٹی کے مسائل ہے، وہ فورن سے انڈیا آنے میں اور پھر یہاں پہ رکنا ہے، پھر یہاں سے 40-45 دن کا سفر کرنا ہے، پھر انڈیا واپس آنا ہے، پھر اپنے فیملی کو چھوڑ کے واپس جانا ہے، اس میں ان کی تقریباً 2 مہینے کی چھٹیاں ان کو لگ جاتی تھی۔ تو ان کے درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کمیٹی نے اس بار جو ہے ایک شارٹ پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا ہے، 20 دن کا تقریباً۔ لیکن اس 20 دن کے پیکیج کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے فارم بھرنے سے پہلے، ورنہ غلطی سے اگر ہم نے یہ پیکیج سلیکٹ کر لیا اور اس کے جو ہے نفع نقصان کو نہیں سمجھا تو ہمارے لیے آگے چل کے دشواریاں ہو سکتی ہے۔ شارٹ حج 20 دن کا اندازاً جو ہوگا اس کی کچھ خاص جو ہے ہائی لائٹس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ سمجھے کہ اندازاً یہ پیکیج تقریباً 20 دن کا ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ اس میں مدینے کی حاضری 2 یا 3 دن کی ہی ہوگی۔ جو عام دنوں میں حاجیوں کو مدینہ منورہ کی 8 دن کی 40 نمازوں کی سعادت جو ملتی ہے، موقع ملتا ہے، وہ اس میں نہیں ملے گا۔ صرف 2 یا 3 دن ہی مدینے کی حاضری ہوگی۔ تیسرا اس میں پوائنٹ لکھا ہے کہ انوالو ہائر کاسٹ کمپیئر ٹو نارمل حج، یعنی حاجی یہ نہیں سمجھے کہ بھئی 40 دن کے بجائے 20 دن کا ہوگا تو خرچ ہمارا آدھا ہوگا، ایسے نہیں ہے، کیونکہ جانے آنے کا ایئر فیئر اتنا ہی ہوگا چاہے تم کتنے دن بھی وہاں پہ رکو۔ معلم حضرات کی سروسز جو ملتی ہے مینار پر مزدلفہ کی، وہ بھی وہی رہے گی چاہے تم حج میں کتنے دن بھی رکے ہیں، کاسٹنگ اتنی ہی رہتی ہے۔ اور وہاں پہ جو بلڈنگ ہوتی ہے اکوموڈیشن کی، عام طور پہ وہاں کے بلڈنگ کے اونر اپنی بلڈنگ سیزن کے اعتبار سے دیتے ہیں، چاہے تم وہ بلڈنگ 40 دن 50 دن کے لیے خریدو یا تم 10-20 دن کے لیے خریدو، تو اعتبار سے وہ کاسٹ بھی فکس ہوتی ہے، تو تینوں کاسٹ فکس رہے گی۔ اس کے علاوہ حج کمیٹی نے جو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ 20 دن کا خرچ 40 دن کے خرچ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے خاص طور پہ لکھا ہے اس میں 3 نمبر پوائنٹ میں، انوالوز اے ہائر کاسٹ کمپیئر ٹو نارمل حج۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ حج کا خرچ 40 دن کے خرچ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا لکھا ہے کہ اس کے لیے جو ہے لمیٹڈ سیٹ رہیں گے، یعنی اس میں بھی جو اپلیکیشن آئیں گے ان میں بھی قرہ کیا جائے گا۔ پانچواں پوائنٹ لکھا ہے کہ اونلی دا اپلیکینٹس پروویژنلی سلیکٹڈ انڈر دا جنرل قرہ پروسیس اینڈ who have opted the short Hajj will be considered for قرہ آف دا شارٹ حج، یعنی جنہوں نے اپلیکیشن کے اندر شارٹ حج کے لیے کنسیڈر کیا ہے، آپشن ٹک کیا ہے، انہی میں سے لوگوں کا قرہ کیا جائے گا، اور قرہ میں جو منظور ہوگے ان کو 20 دن کا آپشن دیا جائے گا، باقی لوگوں کو آٹومیٹیکلی نارمل حج میں 40 دن میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جنہوں نے 20 دن کا اپلائی کیا ہے سب کو 20 دن کا آپشن ملے، اپلیکنٹ زیادہ ہو گئے تو اس میں بھی لاٹری ہوگی اور باقی لوگوں کو جو ہے نارمل حج میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ پانچواں اور چھٹا پوائنٹ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً ہمارے انڈیا سے 17 ایئرپورٹ سے حاجی روانہ ہوتے ہیں، لیکن یہ 20 دن کے حج والی فیسلٹی سارے 17 ایئرپورٹ پہ نہیں ہوگی، بلکہ سلیکٹڈ 7 ایئرپورٹ سے ہی ان کا انتظام کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو شارٹ حج سلیکٹ کریں گے ان کو انہی ایمبارکیشن سے روانہ جانا ہوگا جو ایمبارکیشن 7 ایئرپورٹ حج کمیٹی جو سلیکٹ کرے گی اور طے کرے گی۔ سارے ایئرپورٹ سے جانے کا آنے کا اس میں انتظام نہیں ہوگا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ applicants not selected for short Hajj in Qurra will be automatically considered under the normal، جیسے بتایا ابھی کہ جن کا قرہ میں
20 दिन میں سلیکشن نہیں ہوگا وہ آٹومیٹیکلی 40 دن میں ٹرانسفر ہو جائے گے۔ اور آخری امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہے کہ ایک بار آپ نے شارٹ حج سلیکٹ کر لیا پھر کسی بھی وجہ سے اس کو نارمل حج میں ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، اس لیے سوچ سمجھ کے یہ آپشن کو فارم بھرنے کے وقت سلیکٹ کرنا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ تو شارٹ حج کا پیکیج صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقت میں چھٹی کے اعتبار سے مجبور ہے، NRI ہے، یا ان کا کوئی ایسا حقیقت میں کچھ پرابلم ہے جس وجہ سے وہ اپنے حج کے سفر کو شارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بیت اللہ کی حاضری کا، خرچ بھی اتنا ہی ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ سب کرنے کے بعد میں اپنے حج کے سفر کو سمٹنا، چھوٹا کرنا، شارٹ کرنا، اور کئی اس میں جو نقصانات ہے، جیسے ایک سامنے آیا کہ مدنی کی حاضری آپ کو 8 دن کے بجائے 2-3 دن کی ملے گی، دوسرا سفر پورا آپ کا ہم آہنگی کا ہوگا، تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ حج تو 5 دن کا ہوتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد، حج سے پہلے یا حج کے بعد جو اوقات ہمارے حرم میں گزرتے ہیں دونوں جگہ پر، مکے اور مدینے میں، تو وہاں کی حاضری، وہاں کا قیام، وہاں کا طواف، وہاں کی دعائیں، وہاں کے مقدس مقامات، اور وہاں کا رونا اور وہاں کا اللہ سے مانگنا، یہ ہمارے زندگی میں ایک عجیب انقلاب اور تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے جتنا وقت وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ملا وہ حاجی کے لیے صحیح گزارنے پر، جو حج کا مقصود ہے زندگی کا بدلنا، وہ بدلنے کے لیے ایک بہترین موقع حاجی کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ حاضری نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے یہ جو 20 دن کا آپشن ہے، اس کو حاجی اپارچونیٹی نہیں سمجھے، غنیمت نہیں سمجھے، موقع نہیں سمجھے، بلکہ یہ تو ہماری حج کی نورانیت کو ایک ضائع کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے مجبوری کے درجے میں جو بیچارے جا رہے ہیں، ان کی تو مجبوریاں ہیں، لیکن ہمارے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ہماری تو اندر کی تمنا اور ہمارا اندر کا تقاضا یہ ہو کہ ہم کو تو جتنا زیادہ وقت وہاں پر ملے اور زیادہ وقت بھی جتنا وہاں پہ صحیح گزارے، اتنا حج ہمارا نورانی ہوگا اور اتنا ہمارے حج کے بعد کی زندگی بھی نورانی ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے برائے مہربانی کوئی بھی جلد بازی میں اس آپشن کو سلیکٹ نہیں کرے، بلکہ سوچ سمجھ کے سلیکٹ کرے، ورنہ خرچ بھی زیادہ ہوگا اور ہمارا حج بھی اس درجے کا نہیں ہوگا جس درجے کا نفع اور جس درجے کی نورانیت زیادہ وقت گزار کے آنے والے کو ملتی ہے۔ اس لیے 20 دن والا جو آپشن ہے شارٹ حج والا، اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کر مجبوری میں صرف وہی لوگ سلیکٹ کرے جن کو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ ہمارے 40-42 دن جو ہے وہاں پر حج کے سفر میں گزرے، تاکہ ہمارا حج کا سفر ویسے ہو جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ جتنا حاجی وہاں پہ جلدی پہنچتا ہے اتنے حج کی تیاری میں بہترین موقع اس کو ملتا ہے، اور جتنے حج کے بعد اس کے وقت وہاں پہ گزرتے ہیں اتنے بعد کا وقت بھی طواف میں، مانگنے میں، رونے میں، اور اپنے زندگی کے پچھلے گناہوں کے بارے میں پچھتانے میں، اور اپنے زندگی کو صحیح کرنے کے تعلق سے اللہ سے مانگنے میں گزرتا ہے۔ تو ایک بہترین موقع ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے وہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوائے۔ صرف وہ مجبور اور معذور اور ایسے بیچارے جن کو اس کے بغیر آپشن نہیں ہے، ایسے گنے چنے لوگوں کے لیے یہ 20 دن کا آپشن آیا ہے۔ برائے مہربانی لوگ غلطی سے اس کو سلیکٹ کر کے اپنے حج کے سفر کو جو ہے وہ نورانیت سے محروم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ غلطی نہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کر ملنے والی فیسلٹی کو استعمال کرنے کی، یا کون سی فیسلٹی ہمارے نقصان دہ ہے اس کو سمجھ کے اس کو چوز کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم۔